بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی کمانداری شرف الدین کردی کے ہاتھ میں تھی اور حسام الدین جو کندرا اس کی نیابت کر رہا تھا۔ منصور بن احمد کے تحت جو لشکر تھا اس میں زیادہ تر عرب شامل تھے۔ فتح الدین والے لشکر میں زیادہ ترک اور کچھ کرد تھے، جبکہ شرف الدین کردی کے تحت کام کرنے والے زیادہ تر کرد اور کچھ ترک بھی شامل تھے۔ اسلامی لشکر نے جب دیکھا کہ ہلاکو خان حملہ آور ہونے کی ابتدا کرنے والا ہے، جب فتح الدین داود کے کہنے پر بغداد کے پورے لشکر اور سالاروں نے فطرت کے کوزوں کو کر دینے والی کائنات کے کھولتے بحر کی موجوں کے ہولناک تلاطم اور وقت کے ہیچ و تاب میں طوفانوں کو برپا کرنے والی ہلچل برپا کر دینے والے آفاق گیر رازوداروں کی طرح تکبیریں بلند کی، ان تکبیروں نے بغداد کے لشکر کے اندر ایک نیا جذبہ اور جوش پیدا کر دیا تھا۔ اس موقع پر ہلاکو اپنے سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کو حرکت میں لایا اور وہ بغداد کے لشکر پر فنا کی گھاٹ اتار دینے والے، بدبختی کے سایوں غلط کر دینے والے، ہولناک موت، آزادی اور بے فکری کی قضاؤں پر ضرب لگاتے اذیت ناک اثر دھواں ان دیکھنے خون خار اندیشوں اور ظلم کی آندھی موجوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے پہلے سپہ سالار اعلیٰ فتح الدین داود نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ ہلاکو کے لشکر کے وسطی حصے میں قضا کی زنجیریں توڑ کر زمین کی عصمت کی حفاظت اور اس کی پاسیوں کی تحفظ کا فرض ادا کر دینے والے قیامت بدوش عناصر، صحرائے وقت کے سیلاب میں آگ پھونکنے آتش فشاں خون کا غسل دینے والا انتہا قرب کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ فتح الدین داود کے ساتھ ہی 7 نامور عرب سالار اور بغداد کے لشکروں کا نائب سالار اعلیٰ منصور بن احمد بھی حرکت میں آیا اور وہ کھلی بستیوں والے عربوں کے ساتھ منگولوں پر گرسنہ صدائیں تشگی کی بحر کھڑے کر دینے والے تقدیر کے ہولناک عذاب، تنا کے بھنور میں زخموں کے حروف، درد کے الفاظ کھڑ کرتے وحشی خون اشام بحری طوفان کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ بغداد کے نواح میں ایک پہچان اور طوفانی کیفیت سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بغداد کے لوگ سہمے سہمے خوف زدہ تھے، اس لیے کہ بغداد کے لشکر کی تعداد ہلاکو خان کے لشکر کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس بنا پر لوگ خوف زدہ تھے کہ ان کا لشکر جو ہلاکو خان کی راہ کو روکنے کے لیے بغداد سے نکلا ہے، وہ ہلاکو خان کے لشکر کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، لہذا اسے پسپائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب ایسا ہوگا تو ہلاکو نہ جانے بغداد کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، ان کا کیا حشر کرے گا۔ لیکن وقت اور فطرت کے تقاضے کچھ اور ہی فیصلہ کر چکے تھے۔ بغداد کے نواح میں مسلمانوں اور منگولوں کے ٹکرانے کے باعث جہت غموں کی طوفان مرگ کا کھیل کھیلتے، افریت نفرتوں کی اداس راتیں، بد نصیب شویدہ کاری سسکیوں اور آہوں اور چیخوں کا حشر کر دینے والے گھونٹ میں چپک کر کھڑے لاکھوں کے انقلاب، غیر شدید سوالات اور غیر پسندیدہ آرزوؤں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رزم گاہ کے اندر ہی توقیر کرتے جذبے، بس گمنام آرزوئیں، ویرانیاں، پہلی راتوں کے زبر، موت کے سنساٹوں کے انبار، خون راتوں کی یلغار، مرگ بدوش ساعتیں، سوگ بھری لمحات اور دکھ کی تاریخیں بھی رحم بدبختیاں ناچ اٹھی تھی۔ منگول یہ خیال کر رہے تھے کہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر بالکل چھوٹا اور مختصر سا ہے اور بہت جلد وہ انہیں کاٹ کر رکھ دیں گے، لیکن یہاں صورتحال کچھ مختلف دکھائی دے رہی تھی، اس لیے کہ عرب سالار منصور بن احمد کی کمانڈری میں کھلی بستیوں والے عرب بھری صداؤں کے تکبیروں میں غیظ و غضب کی طغیانیوں کی طرح منگولوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان کی لاشوں کو بساط بچھانے لگے تھے۔ وقت کے لمحوں کو اپاج کر دینے والے ترک موت کا عجیب رقص شروع کر چکے تھے اور جسموں کو لخت لخت کروا کر نر پاسبانوں اور قہرمانی کے سربراہوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس کے بعد شرف الدین کردی کی کمانڈری میں بایاں حصہ بھی حرکت میں آیا اور وہ بھی منگولوں پر آندھیوں کے اما فتنہ گری، برق اور شرق کے رقص، موت کی تاریکیوں میں آسمان پر کمند ڈالتے ہواؤں کے تماچوں، بحر کی پہچان خیزوں اور چٹانوں کو توڑ دینے والے کرد منگول لشکر کے صفوں کے اندر گھس کر ان کی ہمت اور جوان مردی کی ہولناک کاٹتے جا رہے تھے۔
میدان جنگ میں اس وقت نہ کوئی عرب رہا، نہ کوئی کرد، نہ ترک، نہ ایرانی، نہ تورانی، کچھ بھی نہ تھا، بس صرف وہ مسلمان تھے، اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہ ایک زبان اور ایک قوم بن کر مغولوں کے سامنے نہ گرنے والی دیوار بن چکے تھے۔ اس کے بعد فطرت کے عناصر نے دیکھا مسلمانوں کے مقابلے میں منگولوں کی حالت دیمک زدہ، دور بام، ہلاکت کے دشت صفاق، ماضی کی راہ گزری، ویرانیوں کی کروڑے لمحوں کی نا آسودگی کسی ہونا شروع ہو گئی تھی، حتیٰ کہ جب فتح الدین منصور بن احمد اور دوسرے سلاروں نے اپنے حملوں میں تیزی اور شدت پیدا کی، اب مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لشکر کے مقابلے میں علاقوں کے لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور منگول بھاگ کھڑے ہوئے۔ جس وقت منگول بھاگے اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک نا اتفاقی اور نفاق پیدا ہوا۔ وہ اس طرح کے جس وقت منگول بھاگے اس وقت مسلمانوں کے اندر ایک نا اتفاقی اور نفاق پیدا ہوا۔ وہ اس طرح کے منگول جب شکست اٹھا کر بھاگے، تب کچھ لشکریوں اور چھوٹے سلاروں نے ان کا تعاقب کرنا چاہا۔ بڑے سلاروں میں سے مجاہد الدین ابیک نے بھی اس کی تائید کی کہ منگولوں کا تعاقب کرنا چاہیے۔ ایسا وہ اس لیے کر رہے تھے کہ ماضی میں چونکہ منگولوں نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا تھا، لہذا تعاقب کر کے مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہتے تھے، لیکن بڑے سلاروں میں سے فتح الدین داود منصور بن احمد شرف الدین کردی، حسام الدین چوکندرہ اور صالح بن اشرف نے اپنے لشکریوں کو منگولوں کا تعاقب کرنے سے منع کیا، لیکن اس شور شرابے میں ان کی ایک نہ سنی گئی۔ مجاہد الدین ایک کی کمانڈری میں مسلمان لشکریوں نے منگولوں کا تعاقب شروع کر دیا، جس کی بنا پر بڑے سلاروں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ بس یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی تھی، اس لیے کہ جب منگولوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے انہیں شکست دے کر ان کا تعاقب شروع کر دیا ہے، تب وہ جانتے تھے کہ ان کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہذا انہوں نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ مسلمانوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ مسلمانوں کے آگے آگے بھاگتا رہا، دوسرا ایک لمبا چکر کاٹ کر مسلمانوں کی پشت کی طرف آیا